أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی گفتگو مخصوص کرتے ہیں سرکار ختمی مرتبت سے، ان کے نام گرامی سے توسل اختیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ صلوات تو آپ نے بھیجی ہے، لیکن اس سے بہتر ایک اور صلوات بھیج دی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیرت رسول کے بارے میں گفتگو ہو۔ عید میلاد النبی کہنے کا تو حق ہی اسی کو ہے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے۔ جو انہیں ولادت کے وقت نبی ہی نہیں مانتا، اسے عید میلاد النبی کا لفظ ہی کہنا جچتا ہی نہیں ہے۔ لِتُبَشِّرَهُ بِمَوْلِدِ النبی، جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مبارکباد دی، وہ بی بی آمنہ کی خدمت میں تھیں اور فوراً تشریف لے گئیں حضرت ابو طالب کے پاس، اور اتنی زیادہ خوش تھیں کہ تاریخ نے اس خوشی کو ثبت کیا، یعنی انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اس روایت کے راوی ہیں صادق علیہ محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ کہ امام نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد گئیں حضرت ابو طالب کے پاس، کتاب الکافی کی پہلی جلد کی روایت ہے، لِتُبَشِّرَهُ بِمَوْلِدِ النَّبِی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد بھی بشارت دینے گئی تھیں ولادت کی، نبی کی، نہ یہ کہ محمد کی، نبی کی ولادت کی بشارت دینے گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ اب اسے آپ حضرت ابو طالب کا علم غیب کہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتصال کہیے کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اس بری سبتن، سبت 30 سال کو کہتے ہیں، آپ 30 سال صبر کیجئے، وبشرو کی، میں بھی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، بمثل ہی، بالکل ایسے ہی ایک بیٹے کے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وبشرو کی بمثل ہی الا النبوہ، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں بالکل آپ کو اس محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یکم عام الفیل حضور مکرم کی آمد ہے، 30 عام الفیل مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے، تو 30 سال آپ صبر کیجئے، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اتصال بالغیب، الا النبوہ، سوائے نبوت کے۔ یہ حضور مکرم نے تبوک کے موقع پہ بعد میں ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام تھا کہ مولا علی کو نبی نہ بنایا جائے تاکہ ختم نبوت کی دلیل قائم ہو سکے۔
امامت خود ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس لیے آپ کو تاریخ میں جتنے جھوٹے نبی اٹھا کے دیکھ لیجیے ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس لیے کہ ہم فقط نبوت کو مان نہیں لیتے اور دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے, ہم اسے بند کر کے وہاں علی ولی اللہ کا تالا لگا دیتے ہیں. یہ خود علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے. خود علی ولی اللہ ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. جب مولا علی علیہ السلام ہی سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کے اخلاق و کردار بیان فرمائیے, تو حضور نے جب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو جواب دیا مولا علی علیہ السلام نے, اور عجب جواب ہے یہ. فرمایا کہ کیا تم دنیا کی نعمتیں کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, یہ دو جگہ پہ کہا ہے قرآن میں, اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. شکر کرنا تو دور کی بات ہے, کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. دو چیزیں جنہیں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اللہ کی نعمت یا مولا علی کے فضائل, دونوں حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں. جو لفظ آیا ہے حدیث میں وہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. تو آیت ہے قرآن میں اللہ کی نعمتوں کے لیے, اور حدیث ہے حضور مکرم کی مولا علی کے فضائل کے لیے. دونوں چیزیں انکاؤنٹیبل ہیں. تو تم کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ نے کہا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو مولا علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 پڑھی کہ قل متاع الدنیا قلیل, کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا, اللہ کی نگاہ میں یہ قلیل ہے. ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے, اللہ کہہ رہا ہے نعمتوں کو قلیل. وہ خالق ہونے کی حیثیت میں کہہ سکتا ہے, اس کے لیے تو واقعاً قلیل ہے. تو وہ نعمتیں جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, اللہ کہہ رہا ہے وہ قلیل ہے. اور جو تم نے نبی کے اخلاق کے بارے میں کہا ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم, وہ عظیم ہے. تو جیسے اللہ قلیل کہہ رہا ہے تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے, تو جیسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے اسے میں کیسے کاؤنٹ کر کے تمہیں بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ, اللہم صل علی محمد. تو گویا تین چیزیں انکاؤنٹیبل ہیں, اللہ کی نعمتیں, رسول اللہ کے اخلاق, مولا علی کے فضائل. یہ کاؤنٹ ہی نہیں کیے جا سکتے. ان میں سے کہیں نہ کہیں کو انسان اپنی زندگی میں اس پہ حسنہ کے طور پر حاصل کرتا ہے, اپنی زندگی میں اسے اپلائی کر دیتا ہے, اور یہی ہم سے چاہا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک بات تو یہ کہ خود نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا, اللہم صلی علی محمد, یہ آپ نے بہت بہتر کیا کہ حضور کے نام پر آپ نے صلوات بھیجی, اس لیے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بظاہر یہ حدیث شامل کرتی ہے حضور کے نام گرامی کو جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کہنا بھی درود ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کبھی بھی جب دوران گفتگو ہو سکتا ہے کہ خطیب اپنے تسلسل میں نہ رکے, اور بسا اوقات وہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں, تو انہوں نے تو درود پڑھ لیا نام لے کر, لیکن مجمع درود نہیں پڑھ پاتا, تو آپ اگر اجتماعی نہ بھی پڑھ پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کریں, یہ مکمل درود ہے. اگر کہیں لفظ رسول آئے یا نبی آئے تو اس پر اس انداز سے باقاعدہ کوئی روایت تو نہیں, لیکن جب بھی درود بھیجا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے. لیکن محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان ناموں پر تو باقاعدہ تاکید ہے کہ ضرور درود بھیجا جائے. ایک اور صلوات بھیجے گا محمد علیہ السلام پر, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ابو ہارون صادق علیہ محمد علیہ السلام کے صحابی ہیں. اب چونکہ صادق علیہ محمد کی بھی ولادت کا جشن گزرا ہے, تو میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو بزبان صادق علیہ محمد ہو اور ہو رسول اللہ کے لیے, تو دونوں ہستیوں کا جشن ساتھ میں شامل ہو جائے. تو امام کے ایک صحابی ہیں ابو ہارون, وہ پہنچے امام کے پاس, کئی دنوں سے نہیں آئے تھے. تو امام نے کہا کہ خیریت تم نہیں آئے؟ اب علم امامت سے بہرحال جانتے ہیں, لیکن اکثر روایتیں ہمارے پاس اسی طرح سے آتی ہیں کہ امام پوچھا کرتے تھے کہ تم نہیں تھے, کہاں تھے تم؟ تو ابو ہارون نے کہا کہ میرے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو میں ان امور میں مصروف تھا. اب ظاہر ہے کوئی انسٹاگرام تو تھا نہیں کہ بیٹے کی ولادت ہوتے ہی فوراً اسٹیٹس پر اپلوڈ کر دیا جائے. ایک عام طریقے سے خبر ایک ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, کبھی مہینوں بعد پہنچتی تھی. اسی خاطر ہے کہ بہت مرتبہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے ان میں بھی ہمارے پاس کئی روایتیں آئی ہیں, اس لیے کہ اتنا آسان نہیں تھا کمیونیکیشن. تو امام کے پاس وہ آئے, امام نے کہا کہ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ کہا مولا میرے ہم بیٹے کی ولادت ہوئی, ان امور میں مصروف تھا. امام نے کہا کیا نام رکھا تم نے؟ اس نے کہا محمد. امام گویا 2 زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئے,
اور کہا امام نے محمد، پھر کہا محمد، پھر کہا محمد، پھر کہا محمد، جھکتے رہے جھکتے رہے جھکتے رہے، اتنے کہ قریب پہنچ گیا امام کا سر زمین سے، سجدہ نہیں کیا، لیکن بار بار محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کہتے رہے، امام کہتے رہے، اور فرمایا کہ بہت احسن کیا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس لیے کہ جس گھر میں محمد، احمد، علی، جعفر، حسن، حسین یا فاطمہ ان میں سے کوئی ایک نام ہو تو اللہ اسے برکت کے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اتنے ناموں پر تک مل کے صلوات بنتی ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر فقط حضور کے نام گرامی پر گفتگو کی جائے تو حضور کے نام کی عظمت اور حضور کے نام سے معجزات، اور کیوں حضور کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسمان پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اس پر ہی کئی تقاریر چاہیے باقاعدہ، یعنی وہ ایک جیسا طالب علم بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بڑے علماء ہوں وہ اس پر پورے اشرے بھی پڑھ دیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں، اور پھر فرمایا کہ جب تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو اسے جھڑکنا نہیں، اسے مارنا نہیں، اس کی بے احترامی نہ کرنا اس نام محمد کی وجہ سے۔ بالکل بعین نہیں، یہی حدیث بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہے کہ جب ایک شخص کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور امام نے اس سے پوچھا کہ کیا نام رکھا، تو اس نے کہا کہ سمیتھا فاطمہ، اس نے کہا مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام نے کہا اگر تو نے فاطمہ رکھا ہے تو فلا تضربھا، اسے ہاتھ نہ اٹھانا اس کے اوپر، اور اس کی بے احترامی نہ کرنا نام فاطمہ کی وجہ سے۔ تو اس قدر احترام ہے کہ اگر یہ نام کسی اور پر بھی آ جائے تو فرمایا کہ اس کا احترام رکھو۔ اس سے ایک بات میں نے اپنے طور پر اخذ کرنے کی کوشش کی، ساتھ میں جملہ بھی اضافہ کر دیجئے تو آپ کو اور لطف آئے گا، وہ یہ کہ خود ایک اور حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب بیٹے کی ولادت ہو تمہارے یہاں پر تو چاہے تم کوئی بھی نام رکھنا چاہو لیکن شروع کے 7 دن تو محمد ہی بلاؤ، تاکہ تمہارے گھر میں محمد 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 کی صدا گونجتی رہے۔ مومنوں کے گھر میں 7 دن تک تو اسے محمد ہی بلاؤ، پھر چاہو تو یہی نام جاری رکھو، اور اگر تم کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہو تو کم از کم ابتدائی 7 دنوں میں محمد ہی بلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، فرمایا کہ انی استحی ان اعذب، میں حیا کرتا ہوں عذاب دیتے ہوئے، اور حیا کروں گا میدان محشر میں عذاب دیتے ہوئے اس شخص کو کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر ہو، کہ کوئی محمد نام کا اور جہنم میں جا رہا ہو، میں اس سے حیا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نام محمد کو بھی جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایک کنڈیشن تو خود بخود موجود ہے کہ لیاقت ہو اس شخص میں، ظرفیت ہو کہ وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن سکے، جو توحید و رسالت و ولایت پر ایمان سے آتی ہے۔ ورنہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ایک محمد ابن اشعث، اس کا نام بھی محمد ہے، لیکن لیاقت ہی نہیں ہے، ظرفیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس تک پہنچ سکے۔ لیکن اگر کوئی اس صحیح عقیدے پر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں حیا کرتا ہوں کہ نام محمد، اور میں اس محمد نام کے شخص کو جہنم میں ڈال دوں۔ اس سے میں نے ایک استفادہ کیا کہ جب اللہ عز و جل اس بات سے حیا کرتا ہے کہ محمد نام کے ایک شخص کو فقط نام اس کا حضور کے نام پر ہو جہنم میں ڈال دے، تو اگر ہم اپنی زندگی میں کم از کم کوئی ایک صفت حضور مکرم کی اپنا لیں، کم از کم کوئی ایک صفت جو وقتی نہ ہو، ہماری زندگی کا ایک روٹین ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید ہمیں مزید اور رحمتوں سے نوازے کہ تمہارا فقط نام نہیں بلکہ تمہارا کردار بھی کم از کم ایک صفت میں تم نے کوشش کی تھی کہ تم شبیہ بن جاؤ کردار محمد کی۔ اب اس میں بے شمار یہاں سے ایک پورا باب کھلتا ہے۔ مثلا میں آپ سے بہت سادہ سے شروع کروں، لیکن وہ سادہ ہے نہیں بظاہر، سلام میں پہل کرنا۔ یہ حضور کے اخلاق میں سے تھا کہ سلام میں پہل کرتے تھے، چاہے کوئی بچہ ہو چھوٹا ہو، سلام میں پہل کرتے تھے۔ اب اسے عادت بنانا، یعنی یہ نہیں کہ 1-2 مرتبہ ہم نے کیا کیونکہ ہم نے ایک حدیث سنی یا مجلس سنی، بلکہ اسے روٹین میں لے کر آنا۔ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ سخت بھی ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے 1-2 بار کسی کو سلام میں پہل کی، اس نے جواب نہیں دیا، پھر ہم چھوڑ دیں گے اس عادت کو، ہم اس صفت کو چھوڑ دیں گے، یا اس نے بڑا ڈھیلا سا جواب دیا۔
اچھا آپ نے کسی کو سلام کیا اور وہ جواب نہ دے تو آپ فکر نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اللہ اس سے بہتر مخلوق کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس مومن کو سلام کا جواب دیں جو آسمان کے ملائکہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ فکر سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ صفت سلام میں پہل کرنا ایک بہت ہی بہتر اخلاقی صفت ہے. گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی سلام کرنا یعنی تمہاری جان مال عزت آبرو محفوظ ہے مجھ سے، میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا، میں تمہیں تہمت نہیں لگاؤں گا، تم سے حسد نہیں کروں گا. یہ ہے سلام کا مطلب. السلام علیکم یعنی تم پر میری جانب سے سلامتی ہو، یعنی تمہارا بدن، تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہاری عزت آبرو سب محفوظ ہے میری جانب سے. یہ ہے السلام علیکم. جب یہ کسی نے کہہ دیا تو وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. مجمع میں سلام کیا جائے تو واجب کفایہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی ایک کو جواب دینا واجب ہے. حتیٰ یہ وہ عبادت ہے کہ جو نماز کے دوران بھی سلام کا جواب دینا واجب رہتا ہے اپنے اپنے فقہی احکام کے مطابق کہ انہی الفاظ میں جواب دینا ہے، کس کیفیت میں جواب دینا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ تم پر سلامتی ہو یہ کہنا مستحب ہے، سامنے سے اس کا جواب دینا کہ میری جانب سے بھی تم پر سلامتی ہو یہ واجب ہے. اس کا تعلق بھی حضور مکرم کی نوری خلقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو خلق کیا 4,24,000 سال پہلے آدم کی خلقت سے، یہ مولا علی نے فرمایا ہے. میں آپ کے سامنے اس بات کو تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کہ اگر حقیقی نعت مصطفیٰ سننی ہے تو یا اللہ کا قرآن ہے یا مولا علی کا فرمان ہے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ بھی نعت کی ایک کیفیت تو ہے. تعجب نہیں ہے جس کا آپ کھائیں اس کے تو آپ گیت گائیں، اور جس کا محمد کھاتا رہا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ جن کا کھائیں ان کے تو گیت گائیں، بجائے جن کے حضور گھر پہ کھاتے رہے ہوں ان کے حضور گیت نہ گائیں، یعنی ان کا حضور مدح نہ کریں، ان کی تعریف نہ کریں، تو ان سے آپ کو دشمنی ہو. تو یہ خود قابل غور بات ہے. اور عید میلاد النبی منانی بھی اسے چاہیے کہ جس کے تعلقات حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اچھے ہیں. بچے کی ولادت کی مبارک بچے کو نہیں دی جاتی، بچے کے گھر والوں کو دی جاتی ہے. تو حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا، اللہ کے مجھے اس روایت پہ نہیں جانا، ایک زمانے میں آپ تک پہنچا چکا ہوں اور اب بھی آسٹریلیا کے اور شہر میں ولادت ہی کے جشن میں پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن سن بھی لی گئی ہو، تو میں فقط ایک اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے نور کو خلق کیا تھا 4,24,000 سال پہلے، اس سے پہلے کہ وہ خلق کرتا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا، ان سب سے 4,24,000 سال پہلے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا تو وہ 1,000 سال تک اللہ کے سامنے وقوف کے عالم میں رہا اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا اور یسبح و یحمدہ، اللہ کے سامنے وہ نور تسبیح کرتا رہا اور تحمید کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب انا المرید وانت المراد، میں مرید ہوں تو مراد ہے، میں ارادہ کرنے والا ہوں تو وہ ہے کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے. ولولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو میں افلاک ہی کو خلق نہ کروں. فطلع نور وارتفع شعاعہ، تو حضور کا نور اور بلند ہوا، ان کی شعائیں اور بلند ہوئیں. فخلق اللہ من نور 12 حجابا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ، ثم حجاب الجبروت. قدرت کا حجاب، عظمت کا حجاب، ہیبت کا حجاب، جبروت کا حجاب، شفاعت کا حجاب. اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نور کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک حجاب میں جاتا رہے. تو 12,000 سال تک حجاب عظمت میں حضور کا نور رہا اور کہتا رہا سبحان ربی الاعلی. اور پھر 11,000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا. اس وقت جو میرے ذہن میں حجاب ہیبت میں رہا 11,000 سال تک. اور فرمایا حضور کے نور نے 11,000 سال تک کے سبحان عالم سر و اخفا، یہاں تک کہ پھر 10,000 سال، پھر 9,000 سال، پھر 8,000 سال، پھر آخری حجاب شفاعت تھا اس میں 1,000 سال سبحان ربی العظیم و بحمدہ. 1,000 سال تک حضور کا نور یہ پڑھتا رہا. اس کے بعد خلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے نور کے 20 اور سمندروں کو خلق کیا.
فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں، نور کا جو سمندر تھا اس میں ایسے ایسے علم تھے کہ اللہ کے علاوہ ان علوم کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ آپ 20 کے ان نور کے 20 سمندروں سے گزریں جس میں وہ علوم تھے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی، یہ کہتے ہیں کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نعوذ باللہ نہیں آتا تھا۔ حضور کا نور ان نور کے 20 سمندروں سے گزرا جہاں پر وہ علوم تھے کہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ واقعے کو جوڑ پائیں گے کہ اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو تو نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ اس کا کاغذ قلم نہ دینا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال حضور کا نور 20 نور کے سمندروں سے گزرا۔ جب سمندر سے آپ گزرتے ہیں تو کچھ قطرے گرتے ہیں بدن سے۔ کانا عددها 100 و1000 و 24 قطرۃ، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، اللہ ہر حضور کے نور کے ایک قطرے سے کہ جو اس وقت سمندروں سے گزر کر آیا ایک ایک نبی بناتا گیا۔ آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، اچھا عیسیٰ روح اللہ بنے۔ یہ حضور کا نور اللہ کے حکم سے گزر رہا تھا، اللہ حکم دے رہا تھا۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ کی طرح ہمیں سارا منظر سنا رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، چونکہ وہ ایک ہی نور کا حصہ تھا، اسی نور کا حصہ تھا۔ اس کے بعد میں بات ساری یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ جب حضور کی ایک صفت تھی اور سنت تھی کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے، تو یہاں سے ساری بات شروع ہوئی۔ تو اللہ عز و جل نے پھر حضور کے نور کو جوہر اس سے خلق کیا، جوہرتن کا لفظ ہے۔ فخلق اللہ من نورہ جوہرتن فقسمہ الی قسمین، اللہ نے اس جوہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ فنظر الی القسم الاول بعین الہیبہ، پہلے قسم پر ہیبت کی نگاہ کی، فصار ماء عذبا، وہ میٹھا پانی بن گیا۔ اور دوسری قسم پر شفقت کی نگاہ کی تو وہ عرش بن گیا۔ اللہ نے عرش سے لوح کو بنایا، لوح سے کرسی کو بنایا، کرسی سے قلم کو بنایا۔ جب قلم کو خلق کر دیا تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اکتب توحید، یہ قلم تیرا کام ہے لکھنا، لکھو میری توحید کو۔ فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ، تو چونکہ اللہ نے براہ راست قلم سے بات کی تھی تو قلم اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور 1000 سال تک وجد میں رہا کہ اللہ نے مجھ سے براہ راست کلام کیا ہے۔ فلما افاقہ، جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا ما اکتب، پروردگار توحید میں کیا لکھوں؟ قال اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو، لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کے کلمے میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو لکھوایا۔ تو قلم نے کہا یا رب ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے اپنے کلمے کے ساتھ ان کا کلمہ لکھا ہے اور اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے، اذان میں بھی ساتھ میں ہے، اقامت میں بھی ساتھ میں ہے، تشہد میں بھی ساتھ میں ہے، جہاں حضور کا اللہ کا ذکر ہے وہاں حضور کا ذکر ہے۔ پروردگار یہ کون سی ایسی ہستی ہیں؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ بس اتنا یاد رکھو لولا لما خلقتک، وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ وہ بشیر و نذیر و سراج منیر، وہ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے۔ جب ایک پھل میں مٹھاس بہت ہو جائے، شوگر کین میں، واٹر میلن میں، تو وہ پھٹتا ہے۔ فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، تو ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہوا اور اس نے شق ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ کو سلام کیا تھا۔ فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، تجھ پر بھی میری جانب سے سلام ہو۔ چونکہ قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا، تو مولا علی نے کہا فصار السلام سنتن ورد فریضتن، سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ یہ کوئی علی کے علاوہ بتا نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، بعزت حیدر علیہ السلام کی قسم، بھی تو میں نے آدھی روایت بھی یہ نہیں پڑھی، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر یہ پوری روایت مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے
کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال. تو یہ 17 ربیع الاول ان کی دنیا میں آمد کی تاریخ ہے. ان کے نور کی خلقت کی تاریخ تو اللہ جانتا ہے، جب تاریخ ہی نہیں تھی، جب نہ اب تھا نہ کب تھا نہ تب تھا، تب حضور کا نور تھا. یہ بھی ہماری الفاظ کی کوتاہی ہے کہ ہم کہیں کہ حضور کا نور تھا. الفاظ ہی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا حضور مکرم، اور کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر مولا علی کو حضور مکرم کے نور سے خلق کیا، اور اس ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلقت انجام دیتا گیا کائنات کی. بہرحال حضور کی ایک صفت ہے سلام میں پہل کرنا. اچھا، یہ جو صفت ہمیں جو سادہ میں نے کہا نظر آ رہی ہے، گھر کے اندر، گھر سے باہر، بچہ ہے، بڑا ہے کوئی، آپ نے سلام میں پہل کی، اسے جواب نہیں دیا، آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ ایک تو ہو سکتا ہے اس نظر رکھیں کہ شاید سنا نہ ہو، لیکن اگر اپنے کسی اور اندر دل کی کیفیت بغض کی وجہ سے جواب نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر مخلوق کو حکم دے گا کہ وہ آپ کو سلام کا جواب دے. یہ سلام میں پہل کرنا ہے وہ صفت تھی حضور کی کہ اس سے کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے. ایک چھوٹی سی صفت ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے. حضور طائف تشریف لے گئے تو طائف میں حضور پر بہت ظلم ہوا. جو سنی بھی آپ کی تاریخ ہے وہ میں فقط ایک ایک دو لفظ میں کہتا ہوا گزر جاتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ لہو لہان ہو گئے، ان کی نالین مبارک لہو سے تر ہو گئی، اور 20 25 40 50 بچوں کو حضور کے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ حضور کو پریشان کرتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، جس کی آج کی ماڈرن شکل ہے پیڈ ٹرولز جو آن لائن ہوتے ہیں. تو وہ آن لائن 40 50 چھوڑ دیے جاتے ہیں پیچھے، کسی بھی ایسی شخصیت کے پیچھے کہ جو پسند نہ ہو، چاہے اپنوں میں ہو غیروں میں ہو، اور اپنے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں نا. تو جا کے آپ سوشل میڈیا کو بھر دیں، ان کے سوشل پیج کو بھر دیں، اور ان کے لیے سوشل میڈیا پر وہ پروپیگنڈا کریں کہ لوگ اچھے خاصے ڈاؤٹ میں آ جائیں. اس وقت یہ فزیکل کام ہوتا تھا، تو فزیکل جو ٹرولز سے بچوں کی صورت میں وہ چھوڑ دیے گئے. اور غالباً جوش ملی آبادی کے لیے شاید یہ فقرہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے ریڈیو پاکستان. ان کو بڑی منت سماجت کر کے بلایا گیا تھا کہ آپ اپنا کلام یہاں سنائیے، اور خود ایم ڈی پی ٹی وی وہ وہاں پر موجود تھے. وہ کوئی ایسے اردو دان نہیں تھے، جوش ملی آبادی اردو کے بڑے شعراء میں سے ایک نام آتا ہے. بعد میں ان سے انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں تو میں چھوڑوا دوں گھر پہ، چھوڑ دوں گھر پہ. انہوں نے کہا کہ چھوڑے تو کتے جاتے ہیں، انسانوں کو تو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ جو چھوڑنے کا لفظ میں نے استعمال کیا 40 50 بچے، وہ آپ سمجھ جائیے کہ میں نے کیوں استعمال کیا تھا. تو جب حضور مکرم کیفیت ایسی تھی کہ انہیں طائف سے پھر باہر جانا پڑا آرام کے لیے، استراحت کے لیے. کچھ یہ جو ان پر سنگباری ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے وہ طائف سے باہر آئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے. اب زخمی بھی ہیں. ایک اور شخص جو مشرک تھا اس کے کھیت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے حضور. وہ مشرک ہے لیکن بہرحال اسے اس وقت رحم آیا حضور پر. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر انہیں پانی پلا کر لاؤ، پانی دے دو، لیکن بات نہیں کرنا ان سے. ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی بات کی تو ایسا جادو ہو جائے گا تم پر کہ تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے. غلام گیا اپنے آقا کے حکم پر پانی کا کوزہ لے کر، اور گویا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں جادو مجھ پر نہ لگ جائے، وہ حضور کو کوزہ آپ دے رہا ہے. حضور نے اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل کرتے ہوئے، وہ تو بات ہی نہیں کر رہا تھا، حضور نے کہا کہ بآواز بلند سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کسی بھی کیفیت میں حضور نے سلام کیا. اس نے تعجب سے یہ سوچا کہ غلام جن کی جانب کوئی دیکھتا نہیں، ان سے کوئی بات کرتا نہیں، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں، یہ کون ہے جو مجھے خود سے بآواز بلند سلام کر رہا ہے. اس نے سلام کا جواب دیا. حضور نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا نینوا سے ہوں. کہا نینوا میرے بھائی یونس کی سرزمین. کہا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ علیہ السلام، نبی اللہ کی بات ہو رہی ہے. کہا میں انہی کے تسلسل کا ایک نبی ہوں. اور حضور نے اس کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات پڑھنا شروع کیے. ابھی چند ہی دقیقے گزرے تھے کہ حضور کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے سلام میں پہل کرنا. کمال ہے. اللہم صل علی. یہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں آپ.
تو سلام میں پہل کرنا یہ ایک صفت. ہم نے کیا کہا کہ آپ حضور کی صفات مجالس میں سنتے ہیں، محافل میں سنتے ہیں. زندگی میں کوئی ایک صفت کمپلیٹلی اس کو پریکٹیکلی اپنا لیجئے. معاف کر دینا حضور کی ایک صفت ہے. یہ واقعہ آپ نے ایک عورت کے حوالے سن رکھا ہے، لیکن ایک یہودی کے حوالے سے بھی ہے کہ جو روز حضور پر کچرا پھینکا کرتا تھا، اور حضور گزرتے ہیں اور 2-3 دن جب اس نے کام نہیں کیا تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا مریض ہے، اور حضور کی عیادت پہ پہنچے. یہاں اس واقعے میں یہ ہے کہ اس یہودی کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں میری عیادت کے لیے. تو اس نے جو بھی چادر کمبل اوڑھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بالکل اپنے چہرے پہ ڈال دیا ندامت و شرمندگی سے کہ جن پہ میں روز کچرا پھینکتا تھا وہ آ رہے ہیں میری عیادت کے لیے، تو میں کیسے اپنا منہ دکھاؤں. تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور جب حضور تشریف لائے تو حضور نے بھی اسے سلام کیا اور بات کرنا چاہی تو اب سلام کیا. یہ میرے اپنے الفاظ میں، بہرحال کوئی بھی اس وقت اس روایت میں یہ لفظ تو نہیں ہے، لیکن حضور نے اسے بات کرنا چاہی تو اس نے اپنے چہرے پر چادر ڈال کے رکھی ہوئی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ میں اتنا شرمندہ ہوں آپ سے کہ میں آپ کی جانب دیکھ بھی نہیں سکتا، پہلے اسی کیفیت میں مجھے کلمہ پڑھوائیے، پھر میں چادر ہٹا کے آپ سے بات کروں گا. تو یہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روٹین تھا. حریص علیکم، قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں کہ ہم نے وہ رسول بھیجا ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے بہت حریص ہے. حریص کا ہمارے منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں انتہائی مثبت معنی میں ہے، یعنی جس کا بس نہیں چلتا کس طریقے سے تم تک پہنچائے کچھ ہدایت. اور جب حضور مکرم تبلیغ کرتے تھے اور یہ مشرکین مکہ حضور کی بات نہیں مانتے تھے نا، تو حضور گویا اپنے اندر ایک نقص محسوس کرتے تھے کہ کیا میری تبلیغ میں کوئی نقص ہے کہ یہ میری بات کو نہیں سنتے. اس لیے حضور نے اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا، اپنی ریاضتوں کو بڑھا دیا تاکہ اس میں اور اثر ہو سکے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے. تو حضور تفسیر مجموع البیان کی روایت، اتنا زیادہ عبادت کرنے لگے، اتنا زیادہ عبادت کہ میری بات کا ان پر اثر ہو، شاید میری ہی جانب سے کوئی کمی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی کہ تاہا ما انزلنا الیک قرآن لتشقى، آپ پر ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت میں آئیں، اتنی زیادہ آپ مشقت اٹھائیں. کیونکہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کے پیروں پر ورم آ گئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، آنکھیں سوج گئی تھیں. اتنا زیادہ حضور مکرم مشقت اٹھاتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں آئیں. یعنی وہ اللہ کے جو رحمت للعالمین کا بھیجنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، جو چاہتا ہے کہ ایک شخص تک ہدایت پہنچے. لیکن حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی مشقت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہوا کہ آپ اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے پھریں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ برڈنائز کر لیں. تو یہ حضور مکرم کا وہ اخلاق اور طریقہ تھا کہ جو گھر سے باہر تھا، گھر کے اندر. مثلا حضور کے لیے روایت میں ہے کہ افقہ الناس مع صبیین، بچوں سے سب سے زیادہ کھیلنے و مزاح کرنے والے حضور تھے، جس کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کوئی کام، لیکن بچوں سے سب سے زیادہ کھیلنے والے اور سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ مزاح کرنے والے حضور مکرم تھے. افقہ الناس کا لفظ ہے. یہ بات ہو رہی ہے اور بچوں کی، نواسوں کے لیے تو پھر آپ پتہ ہے کہ کیا اہتمام تھا حضور کا. وہاں تو چونکہ امامت کا رشتہ موجود ہے تو ان کے لیے ناقہ بھی بنے، ان کے لیے سجدوں کو طول بھی دیا، انہیں شانوں پر اٹھا اٹھا کر بھی گھومتے رہے. اور جب کسی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری مل گئی تو حضور نے کہا کتنے اچھے سوار ہیں یہ دیکھو کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو یہ تو نواسوں کے لیے خاص اہتمام تھا. عام بچوں کے لیے سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے. اب آپ غور کیجئے گا، یہ سب میں حضور کی صفات گنوا رہا ہوں آپ کو. وقت میرا تقریباً تمام ہو گیا. ایک روایت آپ کو سناؤں جو بہار الانوار جلد نمبر 16 میں ایک کتاب مشہد میں لکھی گئی، بڑی لطیف کتاب ہے کہ سیرہ پیغمبر اعظم در کلام امام رضا. امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد کی کیا کیا سیرت بیان کی ہے احادیث میں. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اب امام رضا علیہ السلام سے تو آپ سب عقیدت و ارادت رکھتے ہیں، لیکن کچھ خاص مجھے مومنین نظر آ رہے ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے اور بھی زیادہ عقیدت و ارادت رکھتے ہیں. تو میں ہدیہ کرتے ہوئے یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ اس روایت کی خاص بات یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے روایت کی اور روایت پہنچتی امام حسین علیہ السلام تک کہ امام حسین نے مولا علی سے پوچھا کہ مجھے میرے نانا کے احوال تو بتائیے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی جوانی کے عالم میں مولا علی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں
کہ مجھے اپنے جد رسول اللہ کے احوال تو بتائیے گا کہ وہ کیسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا جب ظاہری سن 7 برس کا تھا تو رسول اللہ کی وفات یا شہادت ہو گئی۔ تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، اب امام حسین علم امامت سے گویا ایک ہی نور ہے یہ، لیکن پوچھ رہے ہیں، اور شاید ذکر بھی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس ذکر سے وہ خود ایک لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں، روحانی کیف، کہ جب مولا علی کی زبانی رسول اللہ کا ذکر ہو تو سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن مدخلہ النبی و مخرجہ و مجلسہ و شکلہ، مجھے بتائیے کہ نانا ہمارے گھر میں کیسے تھے، گھر کے باہر کیسے تھے، جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیسے تھے۔ یعنی یہ وہ روایت ہے کہ جس میں 4 معصومین کا نام تو کم از کم آتا ہے۔ امام رضا روایت کر رہے ہیں، امام حسین پوچھ رہے ہیں، مولا علی جواب دے رہے ہیں، روایت رسول اللہ کے بارے میں۔ عجب روایت ہے۔ صلوات بھیجیے گا معصومین علیہ السلام کی عظمتوں پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو مجھے بتلائیے گا گھر میں کیسے تھے۔ روایت تھوڑی سی طولانی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ عیون اخبار و رضا میں بھی روایت ہے، بحر الانوار میں بھی ہے، اور وہ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا انہوں نے بحر الانوار سے ہی بظاہر اس روایت کو لیا ہے۔ تو حضور مکرم کے بارے میں جب پوچھا مولا علی نے گھر میں کیسے تھے، کیسا ہونا چاہیے میں گھر میں، مولا علی نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو ان کے اوقات 3 اجزاء میں تقسیم ہوتے تھے، جزء للہ و جزء لأہلہ و جزء لنفسہ۔ ایک وقت اللہ کے لیے، ایک وقت اہل و عیال کے لیے، ایک وقت اپنے لیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی اس معمول کے مطابق تھی۔ کچھ ہیں کہ جزء للہ، یہ تو کم ہی ہوتا ہے، اللہ کے لیے کون وقت نکالتا ہے گھر کے اندر، لیکن بہرحال حضور عبادت کے لیے وقت نکالتے تھے، اور اتنی عبادت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں آ جائیں، آپ اتنی عبادت نہ کریں، کچھ کم کریں۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں جس بات کا بیان ہے کہ آپ پوری رات جو جاگتے ہیں آپ یا تو نصف کریں یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، ایک عجب داستان ہے اس میں بھی۔ یعنی ساری کائنات سے عبادت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ عبادت میں کوئی کمی کریں، آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا کم کریں، یا حکم خدا سے رسول کو بظاہر وہ عبادت، ورنہ تو اصل جو انہوں نے عبادت چھوڑی وہ عبادت بن گئی کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یا حکم خدا سے رسول اللہ کو بظاہر ان نمازوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، یا حکم نبی سے علی بن ابی طالب کو شب ہجرت بستر رسالت پر نمازوں کو چھوڑ کر سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جزء للہ اور جزء لأہلہ، اپنے اہل و عیال کے لیے ایک وقت رکھتے تھے۔ مثلا روایت میں کہ حضور مکرم کبھی اپنی زوجہ سے یوں کلام کرتے تھے، کلمین، مجھ سے بات کرو، یعنی حضور بات کرتے تھے۔ اب یہ بھی بڑا فیکٹر اس لیے کم ہو گیا کہ کتنے ہی مرد ایسے ہیں اور بعض اوقات مستورات بھی، کیونکہ وہ اپنے آفس آورز میں باہر ہیں، گھر میں آئیں تو یا موبائل میں ہیں یا لیپ ٹاپ میں ہیں یا نیوز پیپر میں ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں۔ گھر کے لیے اور گھر میں جو گفتگو ہونی چاہیے اہل و عیال کے ساتھ، اس کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا میں 3 منٹ سے زیادہ اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ 3 منٹ سے زیادہ ہو جائیں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے فوراً سے، اس لیے میں کچھ کرتا ہوں 3 منٹ کے اندر ہی رہے۔ یہ بھی ایک مشکل ہے۔ تو اس خاطر دیکھیں شیطان کی تو بھرپور کوشش ہے اس وقت، تو وہ سارا نظام سامنے آ کے ایک جگہ آج میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ اب معاملہ یہ کہ شیطان کھل کر سامنے بھی آ گیا ہے اور چھپا بھی نہیں رہا اپنے آپ کو، وہ تمیز بھی ختم ہو گئی کہ اپنے آپ کو چھپائے، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہی تو دجال ہے کہ جو سامنے ہے کھل کر بھی شیطان ہے، جو کچھ سارے اس وقت معاملات ہیں دنیا میں، پھر بھی نہیں بہت سو کو سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا شیطانی کام ہو رہا ہے۔ اس میں اہم ترین شیطان کا حربہ یہ کہ فیملیز کو توڑو، اس لیے کہ جتنا کوئی تنہا زندگی گزارے گا اتنا اسے بہکانا، رائے خدا سے ہٹانا آسان ہے۔ یہ آپ بالکل اطمینان کر لیجیے، جتنا جو انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیئرز میں خلق کیا ہے۔ جب تنہا کوئی زندگی گزارتا ہے شیطان کے لیے جنسی بے راہ روی، ڈپریشن اور بہت سارے گناہ، وہ اس کے لیے بہت گویا شیطان اس کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا ہے، پھر جس طرف چاہے وہ ہنکا دے۔ تو اس کی تو کوشش یہ ہے کہ جتنے لوگ ہوں اکیلے اکیلے زندگی گزاریں، ساتھ نہ رہیں۔ اور
پاکستان چونکہ جشن جیسی ایک محفل ہے، پاکستان میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک خاتون جو 9 بچوں کی ماں تھیں، اس نے شادی کر لی ایک شخص سے کہ جو 11 بچوں کا باپ تھا. تو اس وقت میرے دل میں آیا کہ پاکستان کا اپنی نوعیت کا 9/11 ہو رہا ہے یہاں پر، ہے نا. تو اس لیے پوری دنیا ہی میں شیطان کا حربہ ہے، اور کوشش یہ. گھر میں حضور کیسے تھے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وقت دیتے تھے، اور جزء لنفس سے اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے آپ کو ناخنوں کو تراشنا چاہیے، اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے. حضور کی سنت میں کانا یغلی ثوبہ، حضور کی سنت میں ہے کہ مہنگا لباس نہیں لیکن انتہائی صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، اپنے لباس کو جوش دے کر ابال کر، یہ حضور کی سنت میں ہے، اس سے تمام وہ چیزیں جو دور کرنا چاہتے دور کر دیتے تھے. روایت میں ہے کہ اپنے عطر پر جتنا خرچ کرتے تھے، کھانے پر اتنا نہیں کرتے تھے جتنا عطر پہ کرتے تھے. امام جواد علیہ السلام نے ایک بہت ہی اچھا عطر لگایا ہوا تھا، بظاہر مہنگا بھی ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اس کی بہترین اور اچھی خوشبو تھی اور کافی دور تک تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا عطر لگایا ہوا ہے؟ کہا تم جانتے کیا ہو کہ میرے بابا کیسے عطر لگاتے تھے، امام علی جن موسیٰ رضا علیہ السلام. تو عطر لگانا، خوشبو کا استعمال، یہ خاص سنت محمد علیہ السلام میں ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو اپنی جو فزیکل مینٹیننس ہے، اس کے لیے یہ لفظ میں کہہ سکتا تھا، مجھے علیہ السلام کے لیے کہنا مناسب نہیں لگ رہا، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. لباس مہنگا نہیں لیکن صاف اور ستھرا لباس، خوشبو سے معطر. بلکہ حضور مکرم کا ایک بڑا لطیف جملہ ہے، کہتے تھے مومنین کا حق ہے کہ وہ مجھے معطر اور آراستہ دیکھیں. ان کا یہ حق ہے کہ مجھے آراستہ اور معطر دیکھیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات میں ختم کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ کم از کم اس پر مزید ابھی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ بات ہونی چاہیے، اور بڑا اچھا لطیف موضوع ہے. اور جی مومنین تو کہہ رہے ہیں کہ بات کریں، چلیں اب آپ کے اوپر ہے میں کتنی بات کر پاتا ہوں. جزء لنفس سے، ایک وقت اپنے آپ کے لیے، ایک وقت اللہ کے لیے، ایک اہل و عیال کے لیے، ایک وقت اپنے آپ کے لیے. یہ گھر میں کیسے تھے حضور؟ باہر کیسے تھے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر ایسے تھے کہ حضور کسی کو رنج دیتے نہیں تھے. ان کی زندگی میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں معاملہ کہ گھر سے باہر کسی کو بھی کوئی رنج غم یا تکلیف دی ہو. کتنا عظیم الشان جملہ ہے. ایک میں آپ کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں جو خود حضور نے فرمایا. آج ساری حدیثیں حضور مکرم ہی کی آ رہی ہیں. دلنی الی الجنہ، ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہا مجھے جنت کی رہنمائی تو کیجیے گا. مطلب یہ کہ بڑا سادہ تھا، چاہتا تھا کہ میں جنت چلا جاؤں اسٹریٹ فارورڈ، بتائیں کیا کروں. حضور نے کہا کہ جو اللہ نے رزق دیا اسے انفاق کرو، جنت کا راستہ ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دوسروں کو دینے کے لیے، میں تو غریب ہوں. اس میں معاشرے کا ہر فرد آ جائے گا، ذرا سنیے گا. حضور نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے کہ تم انفاق کرو آگے، تمہارا اپنے گزارا مشکل سے، تو انصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو. جہاں کہیں دیکھو مظلوم کی مدد کرو، جنت تک پہنچو گے. اس نے کہا میں خود ہی ضعیف ہوں، میں کسی مظلوم کی کیا مدد کروں گا. حضور نے کہا تو علم بانٹو لوگوں میں. اس نے کہا میں خود جاہل ہوں، میں کیا علم بانٹوں گا. اب جو حضور کہیں تو سامنے سے پلٹ کر یہ کہہ رہے ہیں. حضور نے کہا رزق انفاق کرو. اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں خود. مظلوم کی مدد کرو. کہا میں خود ہی ضعیف ہوں، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا. علم تقسیم کرو. کہا وہ بھی نہیں ہے میرے پاس. حضور نے کہا زبان کو کنٹرول کرو. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں کر سکتا. زبان کو، جنت کا راستہ ہے. اللہم صلی علی. کبھی کبھی زبان کا کنٹرول، کبھی کبھی ایک غصے کا گھونٹ پی جانا کتنی ہی فیملیز کو، نسلوں کو بچا لیتا ہے. اس بات کو آپ چھوٹی بات نہ سمجھیں. حضور کے بعد ایک شخص آیا، ایک اور روایت دماغ میں آ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. کہا احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر. وہ اتنا دور سے آیا تھا، وہ سوچ رہا تھا حضور مکرم کے پاس میں آیا ہوں تو کوئی بڑی اہم نصیحت کریں گے، یہ کیا خالی بات کہ زبان کی حفاظت کرو. کہ یا رسول اللہ ایک اور بھی نصیحت کر دیجیے. کہ احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کر.
اب یہ روایتیں اس طرح سے بھی ہیں کہ حضور چونکہ خود اس کے پس منظر کو جانتے ہیں، اس اعتبار سے بھی نصیحتیں مختلف لوگوں کو مختلف نصیحتیں فرمائیں حضور نے. لیکن بہرحال شاید یہ ایک نصیحت وہ ہے کہ جو ہمارے خاندانی نظام میں، سوشل سسٹم میں بڑی امپورٹنٹ ہے، زبان کی حفاظت کرو. تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور بھی تو نصیحت کیجئے، کہا زبان کی حفاظت کرو. اس نے کہا بس یا رسول اللہ یہ تینوں مرتبہ آپ نے یہی کہہ رہے ہیں، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت. اس نے کہا جیسے ہی کہا نا حضور نے کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے، اس لیے تجھ سے 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر. کسی پر الزام، تہمت، جو اس نے نہ کہا ہو وہ کہنا، یہ سب چیزوں کو آپ کو خیال کرنا ہے. زبان کی حفاظت کر. یا رسول اللہ، اب امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں مولا علی سے، یا امیر المومنین، اے میرے بابا، میرے جد رسول اللہ کیسے تھے گھر کے اندر، گھر کے باہر، مجلس میں کیسے تھے؟ مجلس کا مطلب ہے بیٹھک. کس بیٹھک میں آپ بیٹھے، کہاں سے اٹھ جائیں. یہ حدیث کا فقرہ سنا کر میں بات تمام کر رہا ہوں آج کی حد تک. بیٹھک کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھک کا مطلب یہ بھی ایک بیٹھک ہے، اس کے بعد جو آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک بیٹھک ہے، کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں وہ بیٹھک ہے، کہیں پر کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے بیٹھک ہے. ہر ایسی مجلس جہاں لوگ کچھ بیٹھے ہوئے، بابا یہ بتلائے گا کہ میرے جد رسول اللہ کی بیٹھک مجلس کیسی تھی. فرمایا کانا مجلس ہو، 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک ایک لفظ میں. کہا ان کی جو مجلس تھی، مجلس حلم و حیاء و صدق و امانہ. اس مجلس میں حلم تھا، حیا تھی، صداقت اور امانت. حلم یعنی برداشت، حیا یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو رہا. کتنی مرتبہ شادیوں پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پر لاہو لاب ہو رہا ہے. یا ہم کسی کے گھر پہ گئے ہوئے اور وہ کوئی ایسی مجلس بنی ہوئی ہے کہ جو بے حیائی کی مجلس ہے، اس لیے کہ وہاں بے حجابی ہے. فرمایا حلم کی تھی، برداشت کی بیٹھک تھی ان کی، برداشت رکھتے تھے. حیا، صداقت اور امانت، یعنی کہ اگر اس مجلس میں، اس بیٹھک میں خیانت ہو رہی ہے کسی مومن کے حق کے ساتھ، نہیں بیٹھے وہاں. تو یہ سادہ سا اصول لیکن اہم مولا علی علیہ السلام نے دیا کہ ان کی مجلس ایسی تھی. یہ ہے سرکار ختمی مرتبت کا اخلاق اور کردار ہے. بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حیا کرتا ہے کہ وہ نام محمد پر عذاب دے، تو اگر کوئی ایک صفت اپنا لے تو وہ کیسے پھر اس پر عذاب دے گا. تو انشاءاللہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں. حضور کی سیرت اخلاق آج تک 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی نمونہ عمل ہے کہ جیسے پہلے اور قیامت تک ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہوا ہے. اور میں اتنا کہوں گا کہ وہ خطبہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ حضور کی جو نوری خلقت کا جہاں ذکر ہے، اس کے لیے میں 2 مصرے کہہ کر بات کو اختتام کر رہا ہوں. مصائب نہیں پڑھوں گا آج. ایک مشہور نعت ہے، اس کی بحر پر ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ. اب حضور کا نور 4,24,000 سال پہلے خلق ہو چکا تھا، اور وہ نور کے 12 حجابوں سے گزرا، پھر نور کے 20 سمندروں سے گزرا، اور اللہ نے حضور کے نور سے عرش و لوح و کرسی و قلم و یہ سب خلق کرتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو خلق کیا، قطروں سے خلق کیا. آپ جائیں مارکیٹ میں کہیں پر آپ کو پسینہ بکتا ہوا ملتا ہے، کیونکہ بے وقت ہے. جس کے وجود کے قطرے اس سے نبی بنتے جائیں تو پھر اس کے خون کی حیثیت کیا ہے، پھر ان کی روح کی حیثیت کیا ہے، پھر بضعۃ منی کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ عز و جل اس کے بعد ایک ایک مرحلے پر یہ عرش و لوح و کرسی و قلم، جنت و نار، یہ سب خلق کرتا رہا. کسی شاعر نے بڑے اچھے 2 مصرے کہے، فرمایا کہ بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا حضور جانتے ہیں. نا یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. یا علی حیدر کرار، ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو تمام ہو گئی، آئے درود ہی سے میں تمام کرتا ہوں تاکہ ایک اور مرتبہ درود بھیج سکے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل